الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل برا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، 2 ہفتے کے مسلسل سفر کے بعد آج یہ مجلس ہو رہی ہے. اس قدر تھکن ہے کہ گفتگو کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال صحبت بیان کا نام نہیں ہے، صحبت پاس بیٹھنے کا نام ہے. اگر بیان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اللہ نے کونوا مع صادقین جو کہا ہے کہ سچوں کے پاس بیٹھو، از خود انسان کا دل اثر قبول کر لیتا ہے. اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر سود میں بیٹھ جائے تو مقام صحابیت پر فائز ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسا نور منتقل ہو جاتا ہے. ذرا سی صحبت، کتنے صحابہ آئے بس تھوڑی دیر کے لیے پھر چلے گئے، دوبارہ آنا نہیں ہوا، لیکن ان پر جو نور تھا، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، قرآن نے کہا ہے. اور یہ بات عجیب بات لکھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام، اگر 1,00,000 آدمیوں میں ایک صحابی کھڑا کر دیا جاتا، خواہ وہ حبشی صحابی ہوتا، اور ایک اجنبی آدمی کو لایا جاتا اور اس کو کہا جاتا کہ ان میں پہچانو کہ صحابی کون ہے، تو صحابی کے چہرے کا نور فوراً بتا دیتا یہ صحابی. حالانکہ ایک لمحے کے لیے سوچ اٹھائی، بات بھی نہیں سنی. حدیث نقل کرنے والے صحابہ اکرام کی تعداد 12,000 ہے. بہت سے صحابہ تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے. حجۃ الوداع پر اتنا بڑا مجمع وہاں پر جمع ہوا، ایک نگاہ رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ نے ان کو دیکھا اور آپ کی بات سنی. اس کے بعد چند دن کے بعد پیغمبر سلام کے انتقال ہو گیا، اور بعد میں قیامت تک اللہ کے جو دوست آئیں گے اپنی حیثیت سے ان کی صحبت کا اثر ہوگا. صحبت کے بغیر گزارا نہیں ہے، یاد رکھو. اسباب ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے صحبت کو شمار کیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ راستہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور فرمایا کہ وہ انعام والے کون لوگ ہیں؟ من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین حسن و حسن اولئک رفیقا. یہ 4 جماعتیں ہیں، پیغمبروں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت. ان کی صحبت اختیار کر اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر تو ہدایت پر رہنا چاہتا ہے. ہدایت پر استقامت
صحبت کے بغیر نہیں ملتی. مقام تلوین میں رہتا ہے. مقام تلوین، تلوین کسے کہتے ہیں؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. کیونکہ اللہ نے دونوں طرح کے اختیار ہمیں دیے ہیں. ہمیں ہمارے نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے. وہ کبھی فجور کے راستے پہ چلا جاتا ہے، کبھی تقوی کے راستے پر آ جاتا ہے. یہ مقام تلوین ہے. لون، رنگ بدلنا. گرگڑ کی طرح نفس رنگ بدلتا رہتا ہے. کبھی بہت نیک ہو جاتا ہے، بایزید بستامی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے. آج بھی سمجھتا ہوں میں تو نیک ہو گیا، بلکہ اتنا نیک کر دیتا ہے کہ دوسروں کو بے سمجھتا ہے. ہمیں بہت آگے چلا گیا. اب تو ہم زمین پر نہیں رہتے، ہم آسمان پر رہتے ہیں. لیکن پھر ایسا گراتا ہے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان پناہ مانگتا ہے، ایسے ایسے گناہوں کے راستے ایجاد کرتا ہے. شیطان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اچھا ایسا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا جو اس نے ایجاد کیا. یہ مقام تلوین ہے. دو شاخہ اختیار ہمیں دیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو، یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا. کبھی یہ کرتا ہے کبھی یہ کرتا ہے، لیکن یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. لیکن موت کے وقت کون سے مقام پر ہوگا؟ اگر مقام جس کو حضور میں ہے اور موت آ جائے تو یاد رکھو جس طرح موت آتی ہے ویسے اٹھایا جاتا ہے. خیر میں موت آئے خیر میں اٹھایا جائے گا، شر میں موت آئے گی شر میں اٹھایا جائے گا. تو اس کے لیے مقام تمکین مانگا جاتا. مقام تمکین کہ ایک خیر کے راستے پر ایسے جما دے کہ دوسرا راستے ختم ہو جائے، ایک ہی راستہ ہو. یہ صحبت کے بغیر نہیں ملتا. یہ مقام تمکین صحابہ اکرام کو جو مقام تمکین حاصل تھا رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے. ایسا مقام تمکین سبحان اللہ. کڑاہے کے اندر ڈالا جا رہا، کھولتے کڑاہے میں ڈال دیا صحابی کو، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. ہڈیاں نکل آئی ایک لمحے میں، تیل میں سے ہڈیاں باہر آ گئی، پنجر باہر نکلا، پھانسی چلا دی، سولی لٹکا دی. رسول اللہ کی بات کو کلمے کو نہیں چھوڑا. ایسا مقام تمکین حاصل. یہ نبی کی صحبت کا اثر ہے. آپ دیکھتے نہیں فرعون کے جادوگر ابھی چند لمحہ پہلے موسیٰ السلام کے وقال پر ہے، چند لمحہ پہلے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، خدا کی مدد اس انسان کے ساتھ ہے، تو موسیٰ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد نہ ان کو وظیفے کا ٹائم ملا، نہ نماز کا ٹائم ملا، نہ کسی کا اذکار کا ٹائم ملا، نہ رسول موسیٰ السلام کی صحبت ملی، سوا اس کے کہ انہوں نے اس مجمع میں موسیٰ السلام کو دیکھا. اور فرعون نے وہیں سے ان کو گرفتار کیا اور لے گئے اور کہا کہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، کھجوروں کے اوپر تمہیں سولی پر سولی دوں گا. انہوں نے کہا لا زہر، کوئی بات نہیں، تو دنیا کی زندگی ہماری ختم کرے گا لیکن ہماری آخرت ایمان کو ختم تو نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، نہ ذکر نہ نماز نہ کچھ، لیکن نبی کی صحبت تھی، نگاہ تھی پیغمبر. ایک یہ ہے صحبت کا اثر. دیکھیے اس لیے کونوا مع صادقین کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر چلے جائیں تو بعد میں صحبت نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے، قیامت تک صادقین آئیں گے، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے اٹھے بیٹھو، ان کی نگاہوں میں رہو، نگاہوں میں رہو. جیسے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی متعدد بار کراچی میں زیارت کی، حکیم الامت تھان میں رحم اللہ کے بڑے خلیفہ تھے. 100 سال کی قریب عمر تھی جب ہم نے زیارت کی. فرماتے تھے کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ تم خدا تک پہنچ جاؤ. یعنی اتنا تعلق پیدا کرو، اتنا آنا جانا رکھو کہ ان کی نگاہ میں آ جاؤ، کیا یار یہ ہمارے محبت کرنے والا ہے، نگاہ میں آ جاؤ، خدا تک پہنچ جاؤ. بہت آسان. پھر مثال بھی دیا کرتے تھے، کہانی سنایا کرتے تھے، جس کو مولانا رومی نے بھی نقل کیا کہ ایک چونٹی کے نے ارادہ کیا کہ میں حرم جانا چاہتی ہوں، مکہ جانا چاہتی ہوں. مشورہ کیا سہیلیوں سے، انہوں نے کہا کہ عمریں گزر جائیں گی، نہیں پہنچ سکتے، بہت دور ہے. لیکن وہ جستجو میں لگی رہی. یہ جستجو عجیب چیز ہے. کوشش اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں.
پہلے آپ اپنی طلب تو درست کیجئے، پھر خود دربار میں کھینچ لیں گے، تمہیں جذب کر لیں گے اپنے پاس، وہاں پہنچا دیں گے، وہاں پہنچا دیں گے جن کی کمان میں تم تیر بن کر اڑو گے، آپ پہنچا دیں گے، آپ پہنچا دیں گے۔ لیکن میرے شیخ فرمائے یہ ضروری نہیں کہ وہ کمان تمہارے معیار کی ہو۔ کبھی کبھی کوئی آدمی بہت بڑا ہوتا ہے، جن بڑا عالم ہے، بڑا بزرگ، بڑا عالم ہے، لیکن اڑانے والی کمان سیدھی سادھی ہوتی جہاں اس کو جانا پڑتا ہے، لیکن جب اس کے کمان میں چڑھتا ہے تو پھر وہ خوبصورت تیر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء تھے، ان کے مشائخ سیدھے سادھے تھے، بزرگ تھے سیدھے سادھے، لیکن ان کی سود میں بیٹھے کہیں سے کہیں چلے گئے۔ وہی عالم جس کا علم تھوڑے علاقے میں تھا، پورے عالم میں اللہ نے اس عالم کا پورے عالم میں فیضان پھیلا دیا، کیونکہ تیر بغیر اس کے نہیں اڑے گا، کمان کے بغیر، چاہے کچھ بھی ہے، کمان جیسی بھی ہو، پرانی کمان بھی ہو، تیر کتنا قیمتی ہو، جب تک کمان میں نہیں چڑھے گا اڑے گا نہیں۔ مولانا رومی نے کہا کہ بھائی اگر تم نے اڑنا چاہتے ہو مولا کی طرف تو کسی کمان میں آؤ، کسی کی کمان میں آؤ، وہ تمہیں چڑھا کر اڑائے گا، تم خود نہیں اڑ سکو گے، خود نہیں اڑ سکو۔ کیونکہ یاد رکھو شکار جو کرتے ہیں نا، شکار یہ کس طرح ہی لفظ ہے، لیکن یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی دوستی ہوتا ہے کہ وہ زندہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی دور جگہ کے لیے تیر مارا جاتا ہے، گولی چلائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس تیر کو چلانے کے لیے، گولی کو چلانے کے لیے پیچھے کوئی بندوق اور بارود کی ضرورت ہے جو اسے نشانے تک پہنچائے۔ کہا کہ وہ زندہ تک پہنچنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت ہے، بزرگ کی ضرورت ہے، جس کی صحبت تمہیں وہاں تک پہنچائے۔ مولانا رومی فرماتے میرے شیخ نے جب یہ شعر ہمیں سنایا، کہا کہ مولانا رومی کو بھی یہاں حال پڑ گیا، حال من نجویم زی سپس راہ اسیر، کہ میں آسمان تک جانے کا راستہ نہیں تلاش کروں گا کہ کوئی سیڑھی مل جائے اوپر چلا جاؤں، یہ کس طرح چلا جاؤں، اپنی عبادات کر کے اتنی نیکیاں کر کے میں آسمان پر پہنچ جاؤں۔ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی اور جا کر فرشتوں کا سردار بن گیا، وہ اتنا اونچا چلا گیا۔ من نجویم زی سپس راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، کہ جاؤں گا انہی سیڑھیوں کو استعمال کروں گا، لیکن کسی اللہ والے کے زیر سایہ تو میں مردود نہیں ہوں گا۔ شیطان پہنچ کر مردود ہو گیا، کیونکہ جب اس کا پیر آدم السلام آیا تو اس کے مخالف ہو گیا، حالانکہ وہ ان کو مان لیتا تو پتہ نہیں آج کس مقام پر ہوتا، فرشتوں کا سردار ہوتا، لیکن پیر ہی کے مخالف ہو گیا جس نے اس کو قبولیت کرانی تھی۔ کہا کہ آدمی پہنچ تو سکتا ہے لیکن گر بھی سکتا ہے، اگر ایسی قبولیت چاہتے ہو کہ واپسی نہ ہو اور قبول ہو جاؤ، پیر جویم پیر جویم پیر پیر۔ قابلیت تو ہوتی ہے، قبولیت ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت تھانوی نے عجیب بات لکھی، فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی اللہ والے سے، اس کے کسی غلام سے سچا مخلصانہ تعلق رکھا ہو، اگر وہ کاملین میں سے زندگی میں نہیں ہو سکا، بوقت موت اس کو تائبین میں سے بنا کر اللہ تعالی لے گئے، کیونکہ انہ یحب التوابین، کیونکہ اللہ کو توابین سے بھی پیار ہے۔ ہم نے لکھا ہے، قسم کھائیے، میں قسم کھاتا ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ہاں مخلصانہ تعلق نہ ہو، دنیا داری کا تعلق ہو، مطلب براری کا تعلق ہو تو الگ بات ہے، اس کا محروم ہو جانا تو نیت ہی خراب ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن جو اخلاص سے تعلق رکھتا ہے، مخلصانہ تعلق ہے، اللہ کے لیے تعلق رکھتا ہے، اس کی غرض یہ کہ مجھے مولا مل جائے، میرا مولا خوش ہو جائے، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے پیار ہے، ان کے پیاروں سے بھی پیار فرماتے ہیں۔ اگر کسی کوئی گل کا عاشق ہے، اس گل کی ڈنڈی پر لگے ہوئے کانٹوں کا بھی عاشق ہوگا،
کیونکہ وہ گل کا عشق پورا نہیں ہوگا جب تک کانٹوں کو بھی ساتھ برداشت نہ کرے. تو مولانا رومی نے واقعہ لکھا، انہوں نے کہا مجھے تو جانا ہے، سچی تھی، لگی تھی. تو ایک بھلے مانس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں پریشان ہوں، میرے دل کو لگی کہ میں اللہ کے دربار میں پہنچا. انہوں نے کہا آسان کام ہے، یا حرم کے کبوتر کبھی دانہ دن کا چگنے آتے ہیں، کسی کے پاؤں پکڑ لینا، یعنی پاؤں پہ چڑھ جانا. کبوتر ایک دن آئے، پہلے زمانے میں ایسے تھوڑی سا کہ دانہ ڈال دیتے تھے، کبوتروں کو بھی ہم نے بیکار کر دیا بیچاروں کو. پہلے ادھر ادھر جا کر روٹی تلاش کر لیتے تھے تو تکڑے رہتے تھے. ہاں یہ بھی بہت بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہماری طرح ہماری روٹی کھاتے ہیں. دیکھو جنگلی جانور کا بیمار ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارے پاس جو رہتے بیمار ہیں، جی فلانی بیماری آ رہی، فلانی بیماری آ رہی. بیماری نہیں ہوتے جنگل میں، دیکھو کیسے تکڑے جانور. میں تو کبھی کبھی گدڑ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں، اتنا موٹا تازہ ہے یار، روٹی بھی کبھی ملتی ہے ان کو، لیکن دیکھو تکڑا کتنا ہے. اللہ نے عجیب نظام رکھا. پاؤں پکڑ لینا، پاؤں پکڑ لیا، حضرت یہی فرماتے تھے پاؤں پکڑ لینا، یعنی یہ پاؤں پکڑ لینا. اور پاؤں پکڑ لی، وہ جو اڑا تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو حرم میں تھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بس اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو کسی اللہ والے کے قدموں میں رہ پڑو، پہنچ جاؤ گے. کون صادقین. تو مقام تمکین جو ہے نا، مقام تمکین یہ مطلوب ہے کہ استقامت کا ایسا مقام مل جائے ہمیں، اور اللہ ہمیں اتنا جذب اپنی طرف فرما لے، اپنی طرف جذب فرما لے کہ پھر دوسرے جانا ہی نہ ہو. اب یہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ضرور ہو جاتا ہے. اگر اس سے کوئی خطا تھوڑی بہت ہی ہوگی فوراً توفیق توبہ دے کر واپس لے آئیں گے. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی. حدیث میں آتا ہے جب میں کسی سے پیار کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کی ایسے حفاظت کرتا ہوں دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے جس طرح تم اپنے بیمار کی پانی سے حفاظت کرتے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا جاتا رہتا ہے اور ان کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کا غیبی نظام اس کا محافظ بن جاتا ہے. لکھا ہے. پھر اس کو کہیں نہیں جانے دیتا ہو، جانا بھی چاہتا ہے تو جانے نہیں دیتا. ہمارا ہو کر کہاں جاتا ہے، ادھر آؤ، کہاں سے اٹھ میں واپس بلا لے. لیکن مقام تمکین صحبت سے ملتا ہے. کونوا مع الصادقین. ورنہ قرآن نے کہا لاما فجورا و تقواہا، اس میں فجور بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے. اس لفظ میں فجور بھی تقوی بھی دو شاخہ اختیار. اس میں مولانا روئی پناہ مانگتے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے دو شاخہ اختیار مت دیجیے، بس مجھے ایک ہی طرف رکھیے، دوسرے اختیار مجھ سے ختم کر لے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ایسی پگڈنڈی پر چلوں گا جس کے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف صحیح ہو سکتا ہے میں آگ میں نہ گر جاؤں، میں کمزور ہوں. لیکن انسان ضعیف ہے. آپ یہ اختیار ہم سے لے لیں، بس ایک اختیار دے دیں حق پر چلنے کا، ہدایت کے راستے پر چلنے کا، آپ کی محبت کے راستے پر چلنے کا اختیار دے دیں بس. لیکن اس کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ. لتکونوا مثلہم، ان جیسے ہو جاؤ، اتنا صحبت میں رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق ساری چیزیں منتقل کر دے. ان کے اخلاق منتقل ہو. سب سے پہلے اہم اخلاق ہے. انسان اخلاقیات کے معاملے میں بہت کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ نفس جہاں شہوت کے حملے کرتا ہے وہاں غضب کے ذریعے بھی حملے کراتا ہے، سارا بیڑا غرق کر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں جو میٹھا میٹھا ایمان رکھا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے شہد کے اندر کوڑ تم اور ایلوا ملا دیا گیا. خود محسوس کرتا اس کیفیت کو کہ یار سارا کچھ کڑوا ہو گیا، بڑا غرق کر دیتا ہے. وہ جو نماز کی چاشنی، تلاوت کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت اور ذکر اذکار کی چاشنی اور حلاوت جو دل کو میٹھا میٹھا کرتی چلی جاتی ہے، جس سے انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جس میں انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، جس میں انسان میں درد دل پیدا ہوتا ہے،
اس کو یہ غصہ، بلا وجہ کا غصہ، بات بات پر غصہ، یہ اس کو بالکل ایلوا اور کورتما جس طرح مل جاتا ہے، کڑوا کر بیکار کر دیتا ہے، سارے نور کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور شیطان اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ دیکھو شہوت کا گناہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور غضب کا گناہ مخلوق بھی بیچ میں آ گئی، کسی کو گالی دے گا، کسی کو برا کہے گا، کسی کو کچھ کہے گا، اب اس کی معافی بھی مانگنا ضروری کہ وہ بھی معاف کرے، تب بات ہے۔ جس کو گالی دی، جس کو برا بلا کہا ہے، جس کو مارا پیٹا ہے، جس کے بارے میں بات کی ہے، اس لیے جب انسان صحبت میں صحیح طرح بیٹھتا ہے تو اخلاقیات بھی بدلتے ہیں۔ یہ بات بات پر لڑنا بڑنا اور غصے ہونا، یہ دراصل کبر کی علامت ہے۔ گھر میں لڑ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہی کر دے، ہو صحیح نہیں منا، یہ صحیح بندہ ہے تو یہاں بندگی کے لیے آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ تجھے دال کھلانا اور تیری بیوی نے گوشت نہیں بنایا، تو بتاؤ خدا کا حکم چلے گیا، تمہاری مرضی چلے گی؟ بولنا ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہماری مرضی کا نظام ہونا چاہیے تھا، ہماری مرضی سے یہ ہوتا، ہماری مرضی کا یہ ہوتا۔ بھائی اوپر کی مرضی پر چل، پھر تیری مرضی نیچے چلے گی۔ پہلے تو اوپر والے کی مرضی پر چل، اوپر والے کی مرضی پر تو چلنا نہیں ہے، نیچے اپنی مرضی کرنی۔ میری مرضی، مرضی کیا ہوتی ہے میرے دوستو؟ غلام کی کیا مرضی ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام لائے تو پوچھا کھائے گا کیا؟ کہا غلاموں کی کیا چاہت ہے کھانے میں؟ جو مالک کھلا دے۔ تو کیسا کپڑا پہنتا ہے؟ کہا جی کوئی چاہت نہیں، جو پہنا دو۔ کیسا بستر استعمال کرتا ہے؟ کہاں لٹا دو، لیٹ جائیں گے۔ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ والوں کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے ان باتوں کا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دل پتھر جو ہے، پتھر پر تو ساری برسات برس کی گزر جاتی ہے، کوئی گھاس پھوس پیدا نہیں ہوتا، اور اگر مٹی ہوتی ہے تو ذرا نم ہوتی ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے، لیکن مٹی مٹنے سے ہوش میں آئے، کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے کون سا ایسا کمال کیا مجھے آپ نے اتنی بڑی نعمت دے دی؟ کیونکہ آزادی زندگی کی طرح ہے، کسی کو آزاد کرنا اس کو زندہ کرنا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے خطاً کسی سے قتل ہو جائے تو اس کی سزا غلام آزاد کرنا رکھا ہے، کہ تم نے اگر ایک بندہ مارا ہے تو ایک کو زندہ کرو، یعنی غلام کو آزاد کر دو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ کچھ بھی کر لے، سوائے ایک کے کہ جو اپنے والدین کو غلام پائے کسی کا اور پیسہ دے کے آزاد کر دے، وہ قیامت کے دن کوئی دعویٰ اپنے بچے خلاف نہیں کر سکتے اس نے خدمت نہیں کی، کیونکہ جس طرح انہوں نے اس کو زندگی بخشی تھی والدین نے، اس نے بھی آزاد کرا کے ان کو زندہ کر دیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے زندگی دے دی، میں نے ایسا کون سا کام کیا؟ کہا کہ تو نے مجھے مولا کی غلامی سکھا دی، غلامی سکھا دی، غلامی سکھا دی۔ آج پسند نہ بھائی، یہ مجھے پسند ہے، میری پسند ہے، پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ کیا ہے؟ غلاموں کی کوئی پسند ہے؟ غلاموں کی وہی پسند ہے جو آقا کی پسند ہے، یاد رکھو۔ اس لیے حضرت تھانوی نے نصیحت کی کہ انسان کی جو بیوی ہوتی ہے یہ اللہ کے واسطے سے آئی ہوتی ہے، کیونکہ رزق میں شامل ہے، تو جو اللہ کے واسطے سے آئی چیز ہے اس کو حقیر مت سمجھو، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اس میں سے آپ کی اولاد دی، جو بھی نظام وہاں سے چل رہا ہے۔ نہیں ایسی ہونی چاہیے تھی، ایسی ہونی چاہیے تھی، اس کی ناک ایسی ہوتی ہے، اس کو ٹھال ایسی ہوتی ہے، اس کا قد ایسا ہوتا ہے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کرتے ہو؟ نہیں، یہ بواسطہ اللہ تعالیٰ ہے، حضرت اس پر اعتراض اللہ کی پسند پر اعتراض، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بہت سے نے ناقدری کی، زندگی بھر جوتے کھاتے رہے، اول تو بیوی نہیں ملی، جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے ایسا بند لگا، حالانکہ سب کچھ تھا، وہ کہتا تھا معمولی بات ہے، ایسے ابھی یہ گئی تو ابھی وہی، یہ اوپر کا فیصلہ ہے، تجھے غیب میں پتہ ہے تیری قسمت میں کتنی رکھی؟ کیوں بھائی؟
اسی ایک کے ساتھ زندگی گزارنا رکھا ہو، وہ بھی تو نے نکال دی، پیچھے سے کہاں سے آئی؟ اوپر سے آنا ہے۔ تو پسند ناپسند، یہ جو غصہ آتا ہے، یہ غصہ کیوں کرتا ہے؟ یہ غصہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا تو غصہ ہو رہا ہے۔ بھائی بندہ کس بات پر غصہ ہوگا؟ بھائی بولو، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں دوسری چیز، تو پھر آپ، اس لیے رضا بالقضاء کا جو عقیدہ ہے یہ اخلاص سے بھی اونچا ہے کہ اللہ کو ایسی مرضی، ٹھیک ہے، بس ہم راضی ہیں، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ آپ کی مرضی خلاف زندگی میں آتا ہے، پیش آتے ہیں ایسی چیز، کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی مرضی خلاف حالات ہو، چاہے بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی مرضی کے موافق بھی حالات نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ وال نے شعر، عربی کا شعر ہے، ما یتمنى المرء ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجر الرياح بما لا تشتهي السفن۔ فرمایا انسان جو چاہتا ہے، اپنی مرضی چاہتا ہے، وہ حاصل کر لے، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کشتیوں کی مرضی کے خلاف ہوا چل جاتی ہے، وہ چاہتی ادھر چلے، ہوا مخالف چل رہی ہے۔ کہا کہ دنیا بری کرے، وہ جنت ہے، جنت ہے، نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، جہاں چاہے ہم جگہ پکڑیں اور جو چاہے مولا سے مانگے وہ ملے گا۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا تو دارالآزمائش ہے، کیا نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو، مقام تمکین، اللہ سے مقام تمکین مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ ہمیں مقام تمکین دے دی، تلوین سے بچا لے، دو شاخ اختیار نہیں چاہتے ہم، صحبت اختیار کرے، صحبت، گناہ سے بچنے کے لیے مجاہدہ بھی کرے، تین کام کرے، صحبت اختیار کرے اور گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کرے۔ یہ زور خود بھی تو لگاؤ نا، جب خود زور لگاتے ہیں اور پھر صحبت ملتی ہے تو پھر فضل ربانی ہو جاتا ہے، پھر فضل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ ہمیں یہ دو شاخ اختیار نہیں چاہیے، آپ ایک طرف لے جائیں، بس پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہدایت کے راستے پر چلائے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔